اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 33واں رکوع پڑھا ہے جناب سورہ البقرہ کا، اور دوسرے سپارے کا 17واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ اور پھر جب روانہ ہوا طالوت کا لشکر اپنی فوجوں کے ساتھ تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، سو جس نے پی لیا اس نہر سے پانی وہ میرے ساتھیوں میں سے نہ ہوگا، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، لیکن اگر ایک چلو بھر پانی پی لے تو ٹھیک ہے، مطلب زیادتی نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں سے تھا کہ اگر آپ اس نہر سے پانی پی لیں گے تو جسم میں سے جان جاتی رہے گی، طاقت جاتی رہے گی۔ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جب نہ مانا جائے، اس حکمت کو مانا نہ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے، ایک آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، پیا سب لوگوں نے، بس تھوڑوں نے نہ پیا اس سے۔ بس جب عبور کر لیا طالوت نے اس پانی کے ذخیرے کو، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، تو کہنے لگے کچھ کہنے لگے کہ ہم میں طاقت نہیں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ یعنی ایک جنگ کا ذکر ہے پرانے دور کی، حضرت داؤد علیہ السلام سے مروی ہے زیادہ تر، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیموئل تھے جو وہ ان کے ساتھ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جی ہمارا ایسے کوئی کنسرن نہیں، قرآن شریف میں حضرت داؤد کا ذکر ہے تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ مگر کہاں ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جو یقین رکھتے تھے اللہ پر ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آتی رہی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کی فوجوں کے، تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم پر اتار صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، اور فتح دے ہمیں کفار پر۔ فہزموہم باذن اللہ، پس فتح پائی، انہوں نے شکست دے دی اس لشکر کو اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکمت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اگر بچاؤ اللہ نہ کرے بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہی ہو جائے زمین، لیکن اللہ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں۔ کئی بار اسلامی لشکر، مسلمانوں کے لشکر، انبیاء علیہ السلام کے لشکر اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر دشمن پہ نازل ہوتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سو کارڈ مسلمانوں پر بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر دشمن کا لشکر اللہ کا عذاب بن کے نازل ہو جاتا ہے، انسانوں کو ہی انسانوں سے عذاب دلوا دیا جاتا ہے، شکست دلا دی جاتی ہے، قتل کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ ضروری نہیں کہ آسمان سے ہی عذاب نازل ہو، کئی بار انسان ہی انسان کے لیے عذاب بن کے نازل کرا دیا جاتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آیتیں ہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کی طرف حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں دوسرا سپارہ پورا ہو جاتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں کسی سے کلام فرمایا اللہ نے،
اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے بعض پر. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور مدد کی ان کی پاکیزہ روح سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور پھر قرآن شریف میں ہمارے پاس ذکر وہ ابھی آپ پڑھیں گے آگے جب آخری آیات ہے جی کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی میں فرق نہیں کرتے. بندے کا جو مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ لازم و ملزوم ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جن کا ذکر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نازل کر دیا، خاص طور پہ نام لے کر. اگر آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یا جن انبیاء کا نام لے کے ذکر کر دیا وہ تو کنفرم ہے. بعد میں دوسری چیز جو فارمولہ قرآن شریف نے دیا، ہم قرآن شریف میں لکھی ہے بات کہ جی ہم نے کئیوں کا نام لے کر بتا دیا تمہیں، اور کئیوں کا نام لے کر ہم نے تمہیں نہیں بتایا. کئیوں کا ذکر کر دیا، کئیوں کا نہیں کیا. ہم نے ان کی صفات تمہیں بتا دی ہیں کہ ان میں صفات کیا ہوں گے، ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی، جس سے آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ وقت کا نبی تھا جو قوم پہ بھیجا گیا. تو وہ صفات اعلیٰ پائے کی ہوتی ہیں، اور وہ ہدایت کی بات ہوتی ہے، جو برائی سے روکتا ہے، نیکی کو حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف لے کر بتاتا ہے کہ جی وعید آ جائے گی اگر ہدایت پہ نہیں آتے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے، عذاب سے ڈراتا ہے، اور بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک کرتا ہے. اگر معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر عذاب آتا ہے. تو دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ بڑے بڑے رہنماؤں کے نام سنتے ہیں، اگر تو وہ ان فارمولوں پہ پورے ہیں تو وہ کنفرم نبی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بالکل. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ہمیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانا ہے. باقی اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے بس ہم انہیں کے اوپر ایمان لائیں گے، تو وہ بہت ٹھیک کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی بار یہ لکھا ہے کہ جی الفاظ کو نہیں آپ پکڑنا ہوتا، آپ نے ایک رسم کو، ایک طریقے کو، ایک وے آف ایکشن کو، ایک وے آف لائف کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. کچھ کا ذکر ہم نے کر دیا اور کچھ کا ذکر ہم نے نہیں کیا. تو بہت ساری آیتیں ہم ایسی نازل کرتے ہیں، بہت ساری آیتیں جن کے لیے تمہارے اوپر پوری کھلی نشانیاں ہیں. تم اس کو سیکھو، سمجھو، تمہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رسول، پیغمبر. اب یار لوگ جو ہے نا بہت، یعنی اس پہ 99.9% جو لوگ ہیں وہ اس پہ کہتے ہیں کہ جی رسول الگ ہوتے ہیں، نبی الگ ہوتے ہیں، پیغمبر الگ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہوتے ہیں جی، بالکل صحیح بات ہے. کام ان کا ایک ہی ہوتا ہے. مجھے تو ایسے ناقص عقل ہے ویسے تو، لیکن مجھے لگتا ہے کام سب کا ایک ہی ہوتا ہے. آپ چاہے ان کو نبی کہتے ہیں، چاہے رسول کہتے ہیں، چاہے پیغمبر کہتے ہیں. جیسے آپ قرآن شریف میں ذکر ہے اس بات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی کہا گیا اور رسول بھی کہا گیا. تو آپ نبی تھے یا رسول تھے؟ تو بھائی لوگ کہتے ہیں نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. اور بھائی جان بات اتنی ہے کہ کام جو ہے نا مامور من اللہ کا کام ہے، مامور من اللہ. نبی کا مطلب خوشخبری دینے والا، رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا. لفظوں میں نہیں پھنسنا ہوتا، کام دیکھنا ہوتا ہے. کام سے پہچانی جاتی ہے ہستی. کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، دوزخ سے ڈرا رہے ہیں، نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. یہی نبی ہوتے ہیں، یہی رسول ہوتے ہیں. تمام انبیاء کا یہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی ڈرایا ہے اور کبھی خوشخبری دی ہے. تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں نہیں صاحب کتاب، اور وہ ٹھیک ہے بھائی، مان لی بھائی. 4 کتابیں تو کنفرم ہے نا، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن شریف، آسمانی کتابیں جن کا قرآن شریف میں ذکر آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول یا پیغمبر آئے ہیں، وہ کیا لے کر آئے ہیں؟ کیا لے کر آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھی ہوئی کتاب آئی ہے، لکھی ہوئی کتاب آئی ہے؟ نہیں آئی، زبانی آئی ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے، بعد میں لکھی گئی ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ نے صحابہ کرام کو کہا ہے یہ آیت نازل ہو، یہ لکھ لو. ایسی بات ہے نا، زبانی احکامات نازل ہوئے ہیں. باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی ایسے ہی بین ہی ایسے ہی وحی نازل ہوتی رہی ہے. کبھی جبرائیل امین کے تھرو، کبھی براہ راست، کبھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ، کبھی کوئی طریقہ، کبھی کوئی طریقہ، کبھی کچھ خواب میں دکھا دیا. تو کچھ انبیاء نے اس کو لکھا اور کچھ نے نہیں لکھا. کہیں پہ تحریر کیا گیا، کہیں پہ ضرورت نہیں تھی تحریر کیے جانے کی، بس قوم جتنی تھی اسی قوم کے لیے وہ ہدایات تھی، وہ ختم ہو گئی. لیکن طریقہ اللہ کا ایک ہی رہا ہے، ایک ہی رہا ہے. آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے، رسول پیغمبر پہ، نبی پہ آ رہی ہے، وہ آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں. اب قرآن شریف چونکہ تا قیامت چلنے والی کتاب ہے تو اس کو تحریر میں لایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اس کو لکھوا لیا. سیدھی بات ہوگی.
کوئی مسئلہ نہیں. طریقہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی رہا ہے. پروسیسز بدلتے رہیں. بشری ہاتھوں میں جب چیز آتی ہے پروسیس بدل جاتا ہے بشری ضرورت کے حساب سے. طریقہ ایک ہی رہا ہے, حساب ایک ہی رہا ہے. تو تمام صاحب کتاب تھے میرے ایمان کے مطابق تو سب پہ ہی وہی نازل ہوئی ہے. جس پہ وہی نازل ہوئی ہے وہ صاحب کتاب ہے, احکام لے رہا ہے. وہ اب کتابی شکل دے دی تو ٹھیک ہے, آپ کہیں کتاب ہے. کتابی شکل نہیں دی تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ وہ بھائی جان وہ بھی کتاب تھی لیکن چلو قلمی نسخہ نہیں تھا, ٹھیک ہو گیا. اور قلمی نسخے تھے تو وہ آگے پیچھے ہو گئے, دائیں بائیں ہو گئے, محتاط نہیں ہوئے لوگ. جیسے اب اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ اس وقت موجود ہے پوری دنیا میں, جس کے اوپر خود عیسائی اور یہودی بالاتفاق اس بات پہ کہتے ہیں کہ اس میں بے شمار تحریفات ہیں, 50,000 کم از کم چینجز آئے ہیں. وہ خود کہتے ہیں. اور وہ تو ہیں ہی ابھی, یعنی آپ 5 7 10 قسم کی اگر ورژن لے لیتے ہیں سیم جیمز کا, یا وہ باقی ورژن لے لیتے ہیں, یا جو کلاسیفائڈ ورژن ہے بائبل کا, اس میں فرق ہے. تو فرق ہوگا, بالکل ٹھیک ہے. بشری ہاتھوں میں آئی ہیں چیزیں, بالکل ٹھیک ہوگا. مسئلہ گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر سے آج بھی اگر نکالا جائے پرانی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ لیا جائے یا جو, اس کے اندر آپ کو بدکاری کے جائز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا. آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. قتل کر سکتے ہو, کوئی ایسی بات نہیں, اجازت نہیں ملے گی. کہ آپ کچھ برا کر سکتے ہیں, انسانیت کے خلاف جا سکتے ہیں, کوئی ایسی بات, بنیادی بات نہیں بدلی جا سکتی. چاہے بشری ہاتھ میں گئی ہے, چاہے وہ بین ہی ایک جیسی ہے, برائی کی طرف, یا انسانی جو بشری فطرت جبلت ہے جس میں برائی اور اچھائی الگ الگ انسان کو پتہ ہوتی ہے, بنیاد میں فرق نہیں ڈالا جا سکتا. آپ وید پڑھ لیں یا آپ کوئی کسی اور کی کوئی کتاب اٹھا لیں, اس کے اندر آپ کو بنیادی جو برائی ہے نا, بیسکس, اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا کبھی بھی, سوال ہی نہیں. تو اس سے بالکل قرین قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بنیادی ہدایت نامہ ایک ہی ہے, ایک ہی. اور جس کے ہاتھ سے یا جس کی زبان سے نکلا ہے وہ وقت کا نبی عین ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہدایت کی بات کرے گا نا جو فراڈیا ہوگا, چکر باز, تو وہ تو نئی پالیسی بیان کرے گا. کوئی اسکالر ہے وہ تو اکانومکس پڑھائے گا, وہ الٹی سیدھی کاروبار اور ترقی اور تعمیر اور یہ وہ ایجادات. اگر وہ کوئی ایسے بات نہیں کر رہا اور وہ سیلفش نہیں ہے اور وہ معاف کرنے کی بات کر رہا ہے, وہ تقسیم کرنے کی بات کر رہا ہے, وہ بخش دینے کی بات کر رہا ہے, وہ توبہ کی بات کر رہا ہے, وہ اگلی دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگلی دنیا اصل دنیا ہے, یہ آپ اس وقت مزے نہ اٹھائیں, اگلی دنیا عبدالآباد جو آنے والی ہے اس کی بات. اگر ایسا ہو رہا ہے, سورگ اور نرک کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ بڑے ایلڈر کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ مامور من اللہ ہے. اگر تو وہ مال دولت دنیا کا اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں, میں اب ہندو نہیں ہوں لیکن میں شری رام کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ مطلب اگر آپ پڑھیں گے اور آپ دیکھ چکے ہیں, جانتے ہیں کہ 14 سال ونواس اور یہ وہ ایک درویشانہ زندگی ہے, اس کے اندر کسی پہ زیادتی نہیں ہو رہی, کوئی ظلم نہیں ہو رہا, کوئی دھوکہ نہیں دیا جا رہا, بلکہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے ان کو, دھوکے میں آ بھی رہے ہیں, مطلب ان کی ستیلی مائی ان کو دھوکہ دے رہی ہے اور وہ بہت کچھ ہو رہا ہے. تو ایک اعلیٰ کریکٹر آپ کو ضرور مل جائے گا, اعلیٰ کریکٹر, بہت بلند پایا کریکٹر مل جائے گا. اور تعلیمات بھی جو ملیں گی, اگر آپ وہ اتر رامائن پڑھتے ہیں اور تعلیمات دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ یہ بالکل بہن ہی ایک سچ بات ہے. بعد میں آنے والے اگر بت بناتے ہیں اور الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, وہ ان کے قصور کی بات ہے. بنیادی طور پہ رہنما کا, لیڈر کا کام جو ہے وہ اگر وہ ایک نمبر ہے, مامور من اللہ ہے, تو وہ ایک ہی بات کرے گا. اگر آپ پیچھے گوتم بدھ, مہاتما بدھ کی تعلیمات دیکھتے ہیں, آپ کو وہی ملیں گی, یہی ملیں گی, بہن ہی. پیچھے آپ کنفیوشس دیکھ لیں, میں نے پڑھا اس کو, وہ چائنا کا جو وہ بالکل باصول, بالکل اصولی, جس کے اوپر یعنی مسلمان اسکالرز کا بھی اتفاق ہے کہ یہ تو بالکل ایسی باتیں ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں, بالکل رسالت کی بالکل دلیل ہے کہ جی یہ آدمی ان کا رسول تھا یقیناً. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ہمیں یہ جو ہم ایک دم بدک جاتے ہیں دوسرے مذہبوں کے رہنماؤں کے نام سن کے, یہ بدکنے کی حرکتیں بند کر دیں. تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے آپ ہدایت کی بات سنیں, جو ہدایت کی بات کریں نا صحیح حدیث کے مطابق, کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی میراث ہے, جہاں سے ملے لے لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ عرب ہوگا یا سید ہوگا یا ہندو ہوگا یا پٹھان ہوگا اور وہ اسی پہ نازل ہوگی, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. گورا ہوگا یا نیلی آنکھوں والا ہوگا, وہ ہدایت اس کے لیے.
کالے پر بھی اتنی ہی ہدایت نازل ہو سکتی ہے، کالا بھی اتنا ہی زیادہ حکمت اور فصیح اور بلیغ ہو سکتا ہے، سیانہ ہو سکتا ہے، کوئی اس میں بات نہیں۔ اب حضور سیدنا بلال حبشی کو جب تعلیم دی اور آپ کا رنگ آیا تو بڑے بڑے اسکالرز، بڑے یعنی حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان دونوں کا الگ الگ ایک بیان ریکارڈ ہے ہسٹری میں کہ انہوں نے کہا کہ تجھ سے اچھا استاد ہم نے نہیں دیکھا، ایسا سکھانے والا ہم نے دیکھا، حضرت بلال حبشی کے لیے انہوں نے کہا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، حکمت تو کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، اور حکمت تو اندر خمیر میں ہوتی ہے، جتنا آپ اڈاپٹ کر لیں۔ تو آپ زمانے میں دنیا میں جہاں پر بھی جاتے ہیں، اب اسلام کیا ہے، بس اتنی سی بات ہے، بالکل قرآن اور اہل حدیث کے مطابق کتنا ہے اسلام، بس اتنا ہے کہ ہم نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو صاف صاف بتا دیں، مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مان لیتے ان کا فیصلہ میں کر دوں گا، ختم ہوئی بات۔ اب آپ ان سے معاہدہ کر لیں، یا اپنے مذہب کے مطابق چلیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق چلیں، یا اپنی عبادت کریں یا ہم اپنی عبادت کریں گے، ختم ہوگی، لکم دینکم ولی دین، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر تم زیادتی والا ہاتھ ہم تک بڑھاتے ہو، قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو، قبضہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو، تو ہم جواب دیں گے، صلح کرتے ہو ہم صلح کر لیں گے، پھر زیادتی کرو گے ہم پھر تمہاری طرف زیادتی کا ہاتھ بڑھائیں گے، جنگ کرنا چاہتے ہو ہم جنگ کریں گے، امن کی بات کرتے ہو ہم امن پہ آ جائیں گے، ہاتھ ملا لیں گے، پھر جنگ کرو گے، پھر صلح ہے تو پھر صلح ہے، یعنی ہم آپ کو ٹٹ فار ٹیٹ دیں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا آپ کو جواب مل جائے گا۔ امن سے رہنے جاتے ہیں، بسم اللہ معاہدہ کر لو، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم آپ سے جنگ کریں گے، پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، جان سے ماریں گے، کیونکہ آپ بھی تو ہمیں جان سے ہی ماریں گے نا اگر آپ کا بس چلے گا، تو اس لیے ہم بھی آپ کو جان سے مار ڈالیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ بڑے اصولی سی بات، یہ نہیں ہے کہ جی نہیں تو مان میری بات، لیا ایمان قرآن پر، قرآن شریف کھول کے بیٹھ جائیں کسی سکھ ہندو کے سامنے، کسی عیسائی کے سامنے، یہودی کے سامنے، یہ دیکھ قرآن شریف میں جو لکھا ہے، قرآن شریف میں جو لکھا ہے۔ بھائی جان قرآن شریف اگر وہ مانتا تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ وہ تو نہیں مانتا نا، پہلے بنیادی آپ اس کو اپنی کتاب سے دلیل کس بات کی دے دیں؟ آپ دلیل اس وقت اس کو دیں جب وہ آپ کی کتاب مانتا ہے۔ آپ اس کو حدیث سنانا شروع کر دیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا بھائی ہم تو آپ کے رہنما کو رہنما مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کو رسول پیغمبر مانتے ہی نہیں ہیں، ہم کیوں سنیں ان کی بات؟ بنیادی جھگڑا ہی۔ تو آپ ان کو حدیث کیوں ووٹ کر کے دے رہے ہیں؟ وجہ نہیں ہے۔ تو آپ ان کو سیدھا سیدھا بتاتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، جاؤ اٹھاؤ اپنی کتاب پڑھو، اس پہ عمل کرو، ختم۔ سوچو، غور کرو، فکر کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو بات ختم ہو گئی، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، میں تو تمہارا فیصلہ کرنے آیا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جی آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ وکیل بن کے نازل نہیں کیے گئے کہ آپ ان کے ذمہ دار ٹھیکیدار بن جائیں یا بنا دیے جائیں، جی آپ کا ٹھیکہ لے لیا ہے آپ نے کہ جی ان کو تو بالکل اسلام پہ لانا ہی لانا ہے، تو ایسی بات نہیں۔ آپ نے پیغام پہنچا دیا، ہم نے ہمارا دیا ہوا، ختم ہو گئی، پورا پورا پہنچا دیا، بات ختم ہو۔ تو مان لیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مان لیتا کوئی بات نہیں، وہ اپنے مذہب پہ چلے، وہ اپنے عقیدے پہ چلے، اگر اس کو وہ ٹھیک لگتا ہے۔ فیصلہ قرآن کا قیامت کا ہم کر دیں گے، آخری جب ہوگا ٹھیک برا اور اچھا برا سارا کھل جائے گا۔ غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، آدمی کرتا رہے اپنی زندگی میں، اپنے ہوش سے کرتا رہے، فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوئی، فلاں اس پہ کوئی بحث نہیں ہے بنیادی طور پہ، جبکہ آپ کہیں گے آج تو ساری بحث اسی پہ ہے۔ تو بھائی جان بحث تو پھر ختم نہیں ہوتی، مسلمانوں میں آپس میں صحیح اور غلط شروع ہو جاتا ہے، یہودیوں میں آپس میں صحیح اور غلط ہے، عیسائیوں میں آپس میں صحیح اور غلط، صحیح عیسائی غلط عیسائی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، ہندوؤں میں 70 لاکھ قسم کے اختلافات ہیں آپس سے کہ یہ صحیح طریقہ ہے پوجا کا اور یہ صحیح پوجا کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے اور یہ والی ماتا ٹھیک ہے، تو اپنے ان کے اختلاف ختم نہیں ہوتے۔ تو وہ اس میں دو مذہبوں کا ٹکراؤ ضروری نہیں ہے، وہ تو ایک ہم خیال، ہم پیالہ، ہم نوالا، ایک چھت کے نیچے رہنے والے بھی اختلاف ہی کرتے ہیں، وہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا بس کافی ہے، کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو کوئی اور فضیلت دے دی ہے، کسی کا درجہ بلند کر دیا ہے، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام بنا دیا ہے، ان کو بہت ساری نشانیں دے دی ہیں، روح القدس سے ان کو مدد دے دی ہے۔ ہمارے طریقے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو لوگ نہ لڑتے جھگڑتے، اس بات بھی کہ رسول ان کے پاس آ گئے، ہدایت ان کے پاس آ گئی، اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ جھگڑتے، کہ ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا،
کوئی ایمان میں ثابت قدم رہا اور کوئی راستے سے ہٹ گیا. اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، آپس میں قتال فساد کی طرف یہ نہ جاتے ہیں اگر اللہ چاہتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن کیا ہے، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. یہ اس کے طریقے ہیں، اس کا حساب ہے کہ اختلاف ہوگا، اختلاف کرو گے، قتل غارت کرو گے، ایک دوسرے کو غلط جھوٹا کہتے رہو گے صحیح غلط پر. میں نے پہلے بھی عرض کی، پچھلے محفلوں میں آپ نے شاید سنا ہوگا، اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور قرآن پڑھنے والوں کی بہت بڑی تعداد، آپ کو بہت بڑی تعداد میں حافظ ملیں گے. میرا خیال ہے پاکستان میں اگر اکیلے میں لگائے جائیں تو 2-2.5 کروڑ حافظ آپ کو ملے گا اس وقت، کم سے کم. اس سے زیادہ ملیں گے، اس سے کم نہیں ملیں گے. پٹھانوں میں مل جائیں گے، کشمیر میں مل جائیں گے، پنجاب بھرا پڑا ہے، سندھ بھرا پڑا ہے، بلوچستان. پاکستان کا کوئی علاقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں حافظ نہ ہو. پورا قرآن شریف اس کی پورا قرأت کرنے والے، میلاد منانے والے، نعتیں پڑھنے والے، استاد، مذہبی مدرسے بھرے پڑے ہیں. اس وقت پاکستان کا کوئی خطہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی حاجی نہ ہو. پہلے تو ڈھونڈنے سے ملتے تھے نا، حج کرنے والوں کی قلیل تعداد ہوتی تھی. کوئی ایک کسی بڑے علاقے شہر میں کوئی 2-4-10 آدمی حاجی صاحب مشہور ہوتے تھے. اب وہ اٹ پٹ ہوتے حاجی صاحب ہی ہیں، 2-3-4-10 حج کیے ہوئے بھی ہوں گے ایک ہی آدمی نے، پتہ نہیں متعدد بار جا چکے، عمرے کرتے رہتے ہیں. حج بڑی تعداد میں حاجی موجود ہیں. رمضان شریف آتا ہے تو بڑی تعداد میں آپ کو روزہ دار ملے گا، بہت بڑی تعداد میں. بہت کم ہوں گے، بہت چھوٹی تعداد میں ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے، ورنہ رکھتے ہیں لوگ روزہ، باقاعدگی سے پورے روزے رکھتے ہیں. 30 روزے رکھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. رمضان شریف میں 10-10 بار قرآن پڑھ لینے والے مل جائیں گے آپ کو. بڑی تعداد ہے، بڑی عمرہ کرنے والے کی بہت بڑی تعداد ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. لیکن ہر گلی محلے میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ گند بلا کیوں ہے؟ فیملیز میں اختلاف کیوں ہے؟ پھر کیوں ہے؟ ایک گھر میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ بہن بھائیوں میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، بیٹے اور باپ میں اختلاف ہے، بیٹی اور ماں میں اختلاف ہے. پھر کیوں ہے؟ جب قرآن ہی پڑھ لیا ہے، جب ہدایت ہی آ گئی ہے، جب حدیث بھی جانتے ہو، میڈیا بھی موجود ہے، سب اچھا اور برا جانتے ہیں، آپ اختلاف کس طرح باقی ہے؟ پھر تو دونوں کا ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہونا چاہیے. آپ حلال کھاتے ہیں، پاکستان میں کتنے لوگ حرام کھاتے ہیں؟ مطلب میں وہ والی بات کر رہا ہوں کہ سور کا گوشت تو کوئی نہیں کھاتا نا، کتے کا گوشت کون کھاتا ہے؟ مردار کون کھا رہا ہے؟ انٹینشنلی تو نہیں کھا رہے نا، جو ہو رہا ہے تو وہ چھپا ہوا تو وہ الگ معاملہ. لیکن رزق حلال کی ڈھونڈ رکھنے والا، پاکیزہ ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت یا جو آپ کا دودھ ہے یا اور بہت سارے اپلائنسز ہیں، وہ آپ ڈھونڈ کر حلال ہی لیتے ہیں، وہ حلال کھائے جا رہے ہیں، آپ اثر کیوں نہیں آ رہا؟ اس وجہ سے کہ صرف زبانی کلام ہی رہ گیا ہے. زبانیں تر ہیں، تلاوت کر کے زبانیں تر، باعمل نہیں ہے، دل کے اندر بات نہیں ہے. اگر میں کسی کو سچی بات کروں نا، سچی بات وہ کہے گا چھوڑ یار، اس طرح معاملہ حل نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کسی کو سچی بات کرے نا کہ بھائی جان آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے، سیدھے راستے پہ کہیں گے نہیں گل تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل کرنے کے لیے تھوڑا سا ایسے 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 کریں گے. ہم ہیں حاجی، نمازی، پرہیزگار، قرآن پڑھا ہوا ہے، پتہ ہے سارا. تو بات یہ ہے کہ یہ رہے گا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس کے باوجود یفعل ما یرید، جو میرا ارادہ ہوتا ہے وہ میں کر گزرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس کی حکمت کیا ہے، کہ اختلاف تمہارا رہے گا. اور اختلاف کیا ہے؟ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے. دو مسلمانوں میں کفر اسلام کی کیا جنگ ہے؟ ایک گھر میں 6 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی رہ رہے ہیں، ان میں کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے نا. دونوں ہی مسلمان ہیں، دونوں مسجد جا رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ. دونوں میں اختلاف کس بات کا ہے؟ نظریے کا. میری سوچ اور آپ کی سوچ کا اختلاف، ختم ہو گئی بات. اور پوری دنیا میں یہی ہے.
اب مسلمان اور عیسائی کا اختلاف نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں بنیادی اختلاف ہے, اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. وہ جاہل عیسائی کہتا ہے. جاہلوں کی تعداد بہت بڑی ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن جو پڑھے لکھے عیسائی ہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں ایسے عیسائیوں کو. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پادریوں کی لگائی ہوئی کہانی ہے, بعد میں ہوا ہی. ایسا نہیں. سچا عیسائی ہے بالکل ٹھیک, وہ کہتا ہے کہ جی ایسا پاسبل نہیں ہے, ہم تو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح مانتے ہیں, بالکل ٹھیک مانتے ہیں, کرائسٹ مانتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. اصلی عیسائی ایسے جو. بہرحال میں تو اس کی بحث میں نہیں پڑھ رہا, لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقیدوں کی جنگ ہے, صرف نظریے کی جنگ ہے. آپ کا نظریہ کچھ ہے, میرا نظریہ کچھ ہے, بس اس پہ جنگ ہے, باقی کسی چیز پہ نہیں ہے. قرآن میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ٹوٹا پھوٹا. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں, لیکن ٹوٹا پھوٹا جو کچا پکا جو میری مرضی کا تھا میں نے سیکھ لیا ہے تاکہ میں لوگوں کو چپ کرا سکوں. بس وہ آیت مجھے پتا ہے, دیکھو جی لکھا جی, اے دیکھو جی لکھا قرآن شریف, لوگ کہتے ہیں ہاں یار, بس اتنا قرآن میں جانتا ہوں. تو بہرحال اگر اس سے کوئی موٹی دلیل لے کے آ جائے تو میں خوش ہوں. پھر میں اسے کہوں گا نہیں انہوں نے سمجھ نہیں, میں انہیں ملنا ہی نہیں, میں آگے ملاقات چھوڑ دیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں بات ٹھیک ہے اور میں اپنی دلیل چھوڑ رہا ہوں, آپ کی بات مضبوط ہے. اتنی ضرورت نہیں ہے, اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں بس انہوں سمجھ نہیں لگی, کسی مینو گل سمجھ لگ گئی, بس انہوں چھڈو, وہ پاگل ہو گیا. آپ اور یہ نہیں کریں گے, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یار سمجھنا چاہیے, میں کچھ اور سوچ رہا تھا, اس نے جو جواب دیا وہ زیادہ پکا جواب ہے اور میں بنیادی طور پہ اندر سے کمزور پڑ چکا ہوں. اب یہ ایک حل نکالنا پڑے گا. اس کو تسلی جو ہے نا, تشفی, دل کی تسلی, اب وہ یہ ہو کہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے اور جس کی دلیل سچی ہے وہ مان لی جائے, جو قرآن میں لکھا مان لیا جائے. اب میرے کہنے سے قرآن نہیں بدلے گا, آپ کے کہنے سے قرآن, ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کے کہنے سے قرآن شریف بدلا جائے گا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, بغیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا. وہ تو کہتے ہیں کتاب ہی نہیں ہے, لیکن اگر بحیثیت مسلمان ہے تو میرے اور آپ کے کہنے سے یہ کتاب نہیں بدلے گی. یہ ویسے ہی رہے گی جیسے نازل ہوئی ہے. اس کے اصول وہی رہیں گے, حرام حرام رہے گا, حلال حلال رہے گا, اچھا اچھا رہے گا, برا برا رہے گا. جنت کی جو ڈیفینیشن اللہ نے کر دی وہ رہے گی, دوزخ کی کرتی اللہ رہے گی, وہ ہی رہے گی. آپ بدل نہیں سکتے, میں نہیں بدل سکتا, کوئی بھی نہیں. خاندانی اصول ہیں, ترکے کے قانون ہیں, قتل ہے, چوری ہے, بدکاری ہے, جن کے اوپر سزائیں ہیں, نہیں بدلی جا سکتی, نہیں بدلی جا سکتی. نکاح ہے, طلاق ہے, جیسے قرآن میں لکھ دیا ویسے ہی رہے گا, نہیں بدلا جا سکتا. چاہے مجھے لاکھ پسند آ جائے کچھ اور بات, لاکھ پسند آ جائے کوئی اور طریقہ, لیکن آپ کر لیں, آپ کر لیں. اب جیسے قرآن شریف میں لکھا ہے سور کا گوشت حرام ہے نا, لکھا, آسان سی بات ہے. اگر کوئی کھا لیتا ہے تو کھا لینا, اب اوپر سے کوئی فرشتے تھوڑی آ رہے کہ جو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں گے کہ نہیں نوالا اندر نہیں جان دینا, میں کھا لے. شراب حرام ہے تو پی رہے ہیں مسلمان بہت سارے, پی لے, کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے اصول وضع کرنا. کوئی اصول توڑتا ہے تو توڑ لے, اپناتا ہے تو اپنا لے, اس میں کون سی بڑی بات ہوگی, توڑ لیں آپ اصول. تو اسی طرح آپ باقی معاشرتی مسائل بھی دیکھ لیں. آپ نے قتل کرنا ہے آپ کر لیں, منع تو ہم نے کر دیا ہے, قتل نہیں کر سکتے, نہ آپ قتل نہیں ہو سکتا, لیکن کر رہے ہیں لوگ, گولی مار رہے ہیں, جیل جا رہے ہیں, تھانے بھرے پڑے ہیں. وہ صبح آپ دیکھنا, آپ گزرتے دیکھتے ہوں گے پرزنرز وین یہاں سے گزر رہی ہیں, بھری پڑی ہیں گاڑیاں. وہ کہہ رہے ہیں میں حق سچ کی ہے جناب, میں نے ٹھیک مار دی گولی. لوگ مار رہے ہیں, قرآن شریف میں منع ہے, نہیں کر سکتے تو کر رہے لوگ. غیر مسلموں میں شادی نہیں کی جا سکتی, مسلمان مسلمانوں میں شادی کرے, قرآن شریف میں لکھ دیا, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو کر لے. اب اس کو کیسے روکا جائے گا, وہ اس کا وبال خود دیکھے گا, وہ اس کا وبال خود دیکھے گا. شادی کرے گا کہیں باہر, بدکاری کرے گا, زنا کرے گا, کر لے, اس کا وبال آج نہیں تو کل دیکھے گا. اللہ یہ کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے, وہ کہیں طائب ہو جائے, وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن اگر وہ ملوث ہے ایک برائی میں, وہ وبال دیکھے گا, اس کی برائی دیکھے گا. آج نہیں دیکھے گا تو جہنم میں دیکھے گا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, یا تو یہاں پکڑ لیں گے یا ہم وہاں پکڑ لیں. ہمارے لیے پکڑنا مشکل نہیں ہے, جب ہم پکڑتے ہیں تو دیکھو کیسا پکڑتے ہیں, ہے نہیں. پرانی قوموں کا ذکر آپ سن رہے ہیں نا قرآن شریف میں بار بار. یہ نہیں ہے کہ جی 15 دن برائی کی اور 16ویں دن عذاب آ گیا,
ایسے نہیں ہے. کئی جنریشنز، کئی صدیاں گزر جاتی ہیں برائی میں ملوث ہونے کے بعد تو عذاب آتا ہے. 1000 سال 1500 سال ایک قوم ملوث رہی برائی بدکاری میں، انبیاء آتے رہے، سکھاتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، سکھاتے رہے، نہیں مانے تو آخر عذاب آ گیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال ان کو موقع دیا گیا، نہیں ہوا تو آخر پانی کا عذاب آیا آگے. تو ایسے ہی نہیں ہے کہ جی ہم کہیں جی اگر ہم غلط راستے پہ ہوتے تو عذاب آ چکا ہوتا، ایسے نہیں. ابھی ہم مستحق ہیں بالکل اچھی طرح. آپ پھر کے دیکھ لیں، صرف میری نہ سنیں، آپ ایک چکر بازار کا لگائیں، آپ ٹی وی کھول لیں اور تھوڑی دیر میں ٹی وی بند، آپ خود اندازہ لگائیں کیا اس وقت ہم عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں یا نہیں. پتہ چل جائے گا آپ کو. آ کیوں نہیں رہا؟ وہ چھوٹے چھوٹے تو جھٹکے آ رہے ہیں، آئے گا جب وہ اس کا ٹائم ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ جی وہ 15-20 منٹ میں عذاب. قرآن شریف میں اس کا لکھا ہے کہ جی ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم ایک دم عذاب نہیں بھیجتے، ہم ڈرانے والے بھیجتے ہیں، بہت ساری نشانیاں بھیجتے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں مانتے تو ہم پکڑ لیتے ہیں، اور جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر ہم نہیں چھوڑتے. پھر تم دیکھو کہ جن پہ عذاب نازل ہوا کیا تمہیں ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے؟ کوئی ایک بھی؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کوئی ایک بھی دیکھ سکتے؟ تم عاد والے دیکھ لو، سمود والے دیکھ لو، جو طاقت میں تم سے بہت ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو ان کے آگے. جو طاقتیں پیچھے قوموں کو دی ہیں ہم نے، مال دولت اسباب میں. سونے کی گلیاں اگر بنی ہو ہیں، سونے کی اینٹوں سے اگر گلیاں سڑکیں بنائی گئی ہیں اور سونے کے ٹھوس محل بنائے گئے ہیں، تو آج کل کس کے ہیں؟ کسی کے؟ کسی کے بھی نہیں ہیں. پہلی قوموں کے رہے ہیں، فرعون وغیرہ کے. سونے کے شہر، سونے کے بازار، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تخت کس کے ہیں آج کل؟ کوئی ایک ہے ایسا؟ امریکہ کے صدر کا ہے؟ بل گیٹس کے پاس ہے؟ نہیں ہے بھائی جان. پرانی قوموں کے پاس بہت طاقت اور بہت مال پیسہ تھا، بہت مال زر. کہاں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جب میں پکڑتا ہوں تو ان میں سے تمہیں کوئی ایک بھی چلتا پھرتا اب نظر آتا ہے. اس قوم سے ہم نے ایسے ختم کر دی، اس کی جگہ ایک کمزور قوم اٹھا کے لے. تن کے کاٹنے والے بنی اسرائیل والے، مزدور محنت کش، وہ ہم لے آئے جناب ان کی جگہ. مصر کے حکمرانوں کی، فرعون کی جگہ ہم نے یہ غلام قوم کو اٹھا کے کھڑا کر دیا. بنی اسرائیل میں کوئی ٹائم لگا. بنی اسرائیل کو گرانا ہوا تو کتنی دیر لگی ہمیں، ختم کیا، فارغ کیا، کوئی بات ہی نہیں. تو آئے اور گزر گئے، وہ ایسی بات ہے. طاقتوں میں پیچھے بہت طاقتور گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ختم کیا. تو آ جائے گا جب ٹائم آنے والا ہوگا بھائی جان، آ جائے گا، بالکل کوئی بات نہیں ہے اس میں. بات اتنی ہے کہ جہاں سے ہدایت کی بات ملے تو جھگڑا مت کریں اس میں. آپ یہ مت گئے کہ جی یہ کسی سکھ سے، ہندو سے، یا عیسائی سے، یا یہودی سے ملی ہے مجھے، یا یہ کسی دیوبندی سے، بریلوی سے ملی ہے. آپ کہیں ہدایت کی بات ملی ہے، ختم ہو گئی بات، بس کوئی بحث نہیں کروں گا، بس وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر اصولی بات ہے نا، آپ فوراً پیچھے ہٹ جائیں. اگر آپ بندے کے پتر ہیں، کھوتے کے پتر ہیں، تو پھر میری طرح چلتے رہیں، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. پھر آپ کہیں نہیں میری گل صحیح سی، نہیں وہ غلط پیر کہہ سی، وہ غلط، تو آپ وہ ٹھیک ہوگی. غلط اور صحیح کی لڑائی تو ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ. قرآن شریف پڑھنے والے ہیں جی، اور قرآن شریف نہ پڑھنے والے ہیں، ان میں غلطیاں کس کی ہوں گی؟ پڑھنے والوں کی نا. جب سرے سے پڑھیں گے نہیں وہ قرآن شریف میں کیا غلطی کریں گے؟ کر لیں گے. جو پڑھنا سیکھ رہے ہیں میری طرح، جو اپنی عمر گزر گئی اور آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تو غلط پڑھ سکتے ہیں، غلط صحیح ہوگا لازمی. جو سرے سے پڑھے گا ہی نہیں وہ تو غلطی سے پاک ہے نا، وہ تو اس کے نزدیک ہی نہیں گیا. تو بھائی جان غلطی کوئی اتنی بری بھی چیز نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن شریف میں اس کی دلیلیں، مثالیں لکھی ہیں کہ ہم نے دیکھو ہدایت بھیجی ہے، ہدایت، اور ہم ہدایت کے لیے بڑی بڑی مثالوں سے ہدایت دے دیتے ہیں، اور سیکھنے والا اس سے بھی سیکھ کے بالکل سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. اس کے لیے کوئی عالم دین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سفید رنگ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے نیلی آنکھیں ضروری نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی نسل ضروری نہیں ہے کہ جی وہ قبیلہ قریش سے ہی ہوگا، بنی ہاشم سے ہوگا. سلمان فارسی بھی ہو سکتا ہے، اور بلال حبشی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، باہر سے آنے والا بھی ہو سکتا ہے، بنو امیہ کا بھی ہو سکتا ہے، عثمان غنی ہو سکتا ہے، بنو امیہ سے ہو سکتا ہے، بنو ہاشم سے بے شک نہ ہو، لیکن سیدنا عثمان غنی بنو امیہ سے.
کوئی یعنی یہ اس لیے ہے نا بھائی جان، اس لیے ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں، اس بات کو مان لیں، لیکن نہیں مانیں گے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، نہیں مانیں گے، ختم ہوئی بات۔ نسل نسب نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور جب نہیں چھوڑیں گے تو پھر پکڑا گیا کس چیز؟ آپ نے کچھ پکڑا ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ آپ ایک بودے سہارے پر، ایک کمزور آسرے پر کھڑے ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے مکڑی کا جالا ہے، بالکل ایسے عنکبوت۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ایسے سہارے پکڑتے ہیں جو مکڑی کے جالے سے برابر ہے، اور اس سے بھی کمزور۔ تو بہرحال کرتے رہیں، فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ قرآن شریف قیامت کے دن ہو جائے گا، لکھ دیا اس نے، بار بار لکھ دیا، ہر کتاب میں ایسے لکھا ہے، ویسے ہر کتاب میں فیصلہ ضرور ہوگا۔ ججمنٹ ڈے کا ذکر آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتا ہے، نیو میں بھی ملتا ہے، جو پرانا ہے یہ ان کے ہندوؤں کے اس میں بھی ملتا ہے، آپ کو گرو گرنتھ میں بھی ملتا ہے، قیامت کا ذکر ملتا ہے۔ لیٹ دا ٹائم کم، بس ٹھیک ہے۔ وہ جیسے میں پیچھے سن رہا تھا، ایک کامیڈی سٹیج شو تھا نا اس کا، مسٹر بین کا، وہ صرف مسٹر بین نہیں ہے، وہ راون اٹکنسن، وہ پرانا وہ سٹیج کا بھی بہت زبردست ہو رہا ہے۔ تو اس میں وہ ایسے ہی لگا ہوا تھا ججمنٹ ڈے کے اوپر نا، کہ وہ لسٹ آ جاتی ہے اور جنتی اور دوست کے الگ ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کرسچنز آ جائے جہنم کی طرف، تو لوگ حیران ہوتے ہیں۔ باقیوں کا بھی کہتا ہے وہ لائرز آ جائیں اور فلانے، وہ کامیڈی ہے۔ تو کہتا ہے آئی ایم سوری دی جوز ور رائٹ، کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا اصل میں کون ٹھیک تھا۔ تو بہرحال جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ وہاں پہ فارمولہ قرآن شریف میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کامیاب لوگوں کے طریقے لکھ دیے ہیں۔ اس میں کسی مذہب کا ذکر نہیں ہے، اس میں بنیادوں کا ذکر ہے، بنیادوں کا۔ مسلمان بھی جنت میں جائیں گے، یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، سابی بھی جنت میں جائیں گے۔ میں تو لکھ نہیں رہا ہوں، تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، میں تو وہ آیت سنا رہا ہوں آپ کو جو آپ نے یہاں پڑھ رکھی ہے پہلے۔ یہ جنتی ہیں، ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، ہم انہیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ اگر وہ ہمارے اصول اور فارمولے کے مطابق چل رہا تھا، وہ اپنی کتاب کو مانتا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، جنت میں جائے گا، ختم ہو گئی۔ اور نہیں مانتا تو لاکھ ہو جناب، حاجی صاحب ہو، لمبی داڑھی ہو، اور سید ہو، اور پرہان ہو، اور ملک ہو، چودھری ہو، جو مرضی ہو، وہ نہیں جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کئی صحیح حدیثوں میں مسلمانوں کے جنت دوزخ میں جانے کا ذکر ہے، مسلمان ہوں گے لیکن دوزخ میں جائیں گے غلطیوں برائیوں کی وجہ سے، دوزخی ہو جائیں گے۔ کئی صحیح حدیثوں میں ذکر ہے، کیونکہ وہ اصول میں پورے نہیں اتریں گے، پیمانے میں پورے نہیں اتریں گے، اس میں کسی نسب نسل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی کوئی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ اس بات پہ نہیں بخشا جائے گا اس کو کہ وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، اپنے اعمال کے حساب سے جنت میں جائے گی۔ یہ حدیث میں نے تو لکھی نہیں ہے، بالکل صحیح واضح حدیث ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے کردار پہ اور ان کے کمالات پہ تو شک نہیں ہے۔ حضور سیدہ فاطمہ سے تو ذرا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کی غلطی کی، نعوذ باللہ، سوال ہی نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات پہ ہے کہ تم گمان مت کرنا کسی بات پر کہ تمہیں کوئی ٹیک، کوئی سہارا مل جائے۔ ٹیک اور سہارے بڑی بری چیز ہوتی ہے، برباد ہو گئے ہم، اسی بات پہ برباد ہو رہے ہیں ہم، دم کر کے، پھونکے مار مار کے، اور سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارا کام ہو جائے۔ کام ہو رہے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ابھی کرونا آیا نا، لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ماسک نہیں پہنا، دستانے نہیں، سینیٹائزر نہیں، کچھ نہیں، گلیوں بازاروں میں بھرتے پھرتے رہے۔ رات کو اذانیں دینے چڑھ جاتے تھے چھتوں پہ، رات 10 بجے اذانیں ہو رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ تو ٹلنا چاہیے تھا یا نہیں؟ سوال یہ ہے، کیا اس قوم کو یہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر اتنی مہربانی ہو جاتی؟ اگر آپ اصول پہ جائیں گے نا تو پتہ چلے گا اس لائق نہیں ہو، کیونکہ جو بدماشیاں کرونا کے نام پہ لوگوں نے کی ہیں نا، مہنگائی کا جو سیلاب اس وقت آیا ہے وہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ بدماشی، سینیٹائزرز بیچ کے لوگوں نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی، ماسک بیچ کے، ماسک شارٹ کر کے گاڑیاں لے لی۔ آج بھی پیناڈول پیراسیٹامول شارٹ ہے، بین ہوئی ہے، بلیک ہوئی ہے، 20 روپے کا پتا 100 روپے میں بک رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قوم پہ اذان کی یا کسی صورت کی برکت نازل ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ان کو اس کا فیض ملنا چاہیے تھا، یہ حقدار ہیں اس کے؟ بالکل نہیں ہے۔ ان کو تو بری طرح پیٹی لگنی چاہیے تھی، ایسی تیسی پھر جاتی۔ ان کو اچھی طرح پتہ چلتا کہ جناب علی اصول توڑو گے تو کیا ہوگا،
خبیث اتنے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے کہ کسی 10 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ مارے. وہ سینٹورس بنی ہے نا آج کل, بڑے ساری دنیا, اس کی چھت پہ جڑ کے آیت الکرسی پڑھ کے چھلانگ مارنے والے کتنے ہیں کہ جی مجھے بچا لے گا اللہ. اتنے خبیث ہیں, وہ عقیدہ نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ ایک کام نہیں چلے گا, بڑے ایمان والے ہو جو چڑھ جاؤ, کرامتی بابے ہیں سارے, کلندر ہی ہیں سارے, انسان کا پتر تو ہے کوئی نہیں, چڑھ جاؤ. نہیں جی, وہاں سے نہیں چھلانگ ماریں گے. ہاں بیٹی کی شادی کرنی ہے تو سورہ واقعہ پڑھنی شروع کر دیں. یار دماغ خراب ہے تمہارا. سورہ واقعہ میں کہاں یہ بات لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے سے تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے یا تمہاری نوکری لگ جائے گی؟ کون سی آیت قرآن میں لکھی ہے ایسی کہ جی ہم بیٹیوں کی شادی کرانے کے لیے کتاب نازل کر رہے ہیں, یا ہم تمہارے کاروبار چپکانے کے لیے کتاب نازل کر رہے ہیں, ہم کسی بیماری کو شفا دینے کے لیے سورہ رحمان نازل کر رہے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ کس جگہ لکھا ہے؟ آپ کہیں گے سورہ رحمان پڑھنے سے بڑی شفا ملتی ہے, روح کو شفا مل رہی ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. ملنی چاہیے یا نہیں؟ ملنی چاہیے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے. آپ کام تو کروا رہے ہیں, تو کیا کام کا ہو جانا کامیابی کی دلیل ہے؟ دعا کا قبول ہو جانا اس آدمی کے ٹھیک ہونے کی دلیل ہے؟ ایسی بات ہے تو پھر وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. وہ جس نے ابھی وہ ٹیسلا خریدی ہے, کیا نام تھا اس کا, کمپنی کیا نام تھا اس کا؟ بڑے بڑے پیسے والے لوگ نہیں اس وقت پیدا ہو رہے. وہ کسی نے گوگل خرید لیا, کسی نے کچھ کر لیا, کوئی واٹس ایپ خرید کر پھر رہا, ارب خرب نیل خرب درب, وہ پتہ نہیں کہاں ٹریلینز ہو گئے, ٹریلینئر ہو گئے. تو وہ ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, کامیاب تو ہو رہے ہیں. وہ نہیں ہو رہے کامیاب. آپ کو کیا لگتا ہے ایک آدمی ٹریلینئر ہو گیا, کامیاب نہیں ہے؟ آپ مذہبی آدمی, آپ صرف کچی پھسی بات کریں گے, پھسی بات سمجھتے ہیں آپ, وہ والی بات کریں گے کہ نہیں جہنم میں جائے گا. اور بھائی جان وہ جو دنیا میں رہ رہا ہے نا, آپ نے اس کی لگژری دیکھی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے وہ چرچ جاتا ہو, آپ مامے تھوڑی لگتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. یعنی کئی لوگ ہیں یہ, یعنی آپ کو اندازہ ہے. آپ کو میں نام بتاتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ, جانتے ہیں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ اس کا یعنی ریکارڈ ہے, وہ کہتا ہے میں نے بچپن میں ایک بار سگریٹ پی تھی, بس اس کے بعد میں نے وہ چھوڑ دی, پوری نہیں پی تھی. شراب کو میں نے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا. بدکاری تو کبھی سوچ کے بھی نہیں کی. کوئی گرل فرینڈ کبھی نہیں رہی میری. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ آپ کبھی نہیں مانیں گے. ٹریلینئر آدمی ہے وہ, ٹریلینئر, امریکہ کا صدر رہا ہے, ابھی تو پھر بن جائے گا. کردار ایسا ہو. آپ یہاں ہمارے کسی مسلمان مولوی کا کردار ایسا بتا دیں, نواز شریف کا بتا دیں, شہباز شریف کا بتا دیں, عمران خان کا بتا دیں, کسی کا نام لیں آپ, بھٹو کا بتا دیں, زرداری کا بتا دیں, کسی کا کریکٹر بتا دیں, آپ اس لیول پہ ہو, کہ جی ہم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, کبھی نہیں پی, کبھی بدکاری نہیں کی, کبھی حرام نہیں کھایا, کسی کا حق نہیں مارا, کوئی فراڈ نہیں کیا. کوئی ایک نام بتا سکتے ہیں آپ؟ کسی کا ایک کا نام بتا سکتے ہیں اپنے رہنما کا؟ آپ دلیل سے کہتے ہیں ہاں میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں مار کے, بالکل میرا لیڈر بالکل ایماندار ہے, کبھی کچھ نہیں کیا. کمال ہے نا. تو جنت میں کون جائے گا, دوزخ میں کون جائے گا؟ فارمولہ کے حساب سے قرآن شریف میں چلے گی کہانی. رزلٹ بھی وہی آئے گا, رزلٹ بھی وہی آئے گا جو آ رہا ہے. آپ باہر ان کا گندا ماچھا ہے, وہ ٹھیک ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ترقی بھی ہو رہی ہے. ایسی ایجادات, ایسی میڈیکل سائنس میں ترقی, اور ایسے راکٹ سائنس, ایسے کمالات کر رہے ہیں. میڈیکل سائنس آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار انسان پہنچ کدھر گیا ہے. برین سرجن دیکھیں آپ, برین سرجری کرتے ہوئے ویڈیو دیکھ لیں آپ, ویڈیو پڑھیے. ہارٹ سرجری, میں پروموٹ نہیں کر رہا کہ ہارٹ سرجریاں کراؤ, میں نے تو کل ویڈیو لگائی ہے, بالکل مت کرائیں. لیکن دماغ کا استعمال دیکھیں کتنا کیا ہے انسان نے. یہاں گنتی کیا ہے, گنتی کی. اب پاکستان میں ایلیٹ سکول کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں. 30, 40, 50 ہزار فیس لینے والے نا بہت سارے اسکول ہیں. اس وقت ₹1,00,000 فیس مہینے کی لینے والے اسکول بہت ہیں یہاں, اور اس میں ہزاروں لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں, بچیاں بچے پڑھ رہے ہیں. رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ اس حساب سے تو لاکھوں انجینئر اور سائنسدان نکلنے چاہیے تھے نا. ایلیٹ سٹینڈرڈ میں پڑھ رہے ہیں, کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں, بیکنز میں پڑھ رہے ہیں. وہ کدھر گئے؟ وہ پڑھنے والے وہ کہاں کیوں نہیں آ رہے آگے؟
سائنسدان کدھر گئے؟ آرٹسٹ کدھر گئے؟ وہ کیوں نہیں ایکسیپشنل آرٹسٹ کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں پینٹر آ رہے ہیں، آرٹسٹ نہیں آ رہے. اسکلپچر ڈیزائنر بڑے بڑے نام پہلے آ رہے تھے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ ختم. یعنی ایلیٹ اسکولوں میں موجود ہونے کے باوجود جہاں باقاعدہ یہ کام کروایا جا رہا ہے پھر بھی نہیں آ رہے. اس کا مطلب کہ ہر جگہ ہی دو نمبری ہو رہی ہے، ہر جگہ ہی ڈرامہ ہے، ہر جگہ ہی فراڈ ہو رہا ہے. ہمارا تو تھکا ٹوٹا سا اسکول ہے نا، بیکار 1500 روپے فیس والا، تو ہمارے بچے بھی ادھر ہی کھڑے ہیں اور وہ ایلیٹ اسکولوں کے بھی کھڑے ہیں 30,000 فیس دینے والے، 50,000 فیس دینے والے. وہ ہمارا ایک کزن ہے، ان کا بچہ پڑھ رہا تھا ابھی فرابلز میں، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ بہت ایکسیپشنل نظر نہیں آئے گا آپ کو، یہ بہت ہی ہائی فائی اسٹینڈرڈ پہ آ جائیں، بہت اوپر آ گئے، نہیں ملے گا. تو پھر اسکول والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کس لیول پہ پڑھا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کہیں پر بھی نہیں. اگر وہ بچے میں بالکل ایک بڑا چینج نظر آنا شروع ہوتا ہے، چھوٹا موٹا فرق ظاہر ہے، ماحول ایک بچے کا الگ ہوتا ہے بالکل. ہمارے والوں کو تو 1500 روپے والوں کو تو ماحول الگ ہوتا ہے، لیکن واضح فرق کیوں نہیں ہوتا؟ واضح فرق. ہمارے ایک اور دوست ہیں جاننے والے، اکیڈمی بنائی بڑی شاندار، بہت بہت مشہور اکیڈمی، ظہیر اکیڈمی بحریہ میں. وہ اکیڈمی کی فیس وہاں 50,000 روپے، ڈبل کیبن گاڑیوں میں گارڈز کے ساتھ بچے آتے ہیں وہاں. تو کہہ رہے ہیں میں ان بچوں کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ جی تم سے امید ہے، تمہارے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں، تم سائنسدان بن سکتے ہو، تم بڑے انجینئر بن سکتے ہو، تم بڑے سرجن ڈاکٹر بن سکتے ہو، تم ہی بنو، باقیوں سے تو ہم امید نہیں رکھ سکتے. کہہ رہے ہیں وہ بھی خبیث کے بچہ ایک بھی نہیں بن رہا. وہ کہتے ہیں مجھے خود پتہ نہیں بنے گا ایک بھی ان میں سے. یعنی لاکھ روپے مہینے کا ایک بچے پہ خرچہ اگر ہو رہا ہے فیس پہ، اور گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے، اور گھر میں بھی لیپ ٹاپ ہے اور کمپیوٹر ہے اور سب کچھ، ہر طرح کی لگژری دی ہوئی ہے، اس کے باوجود بچہ بہت اوپر نہیں جا رہا. وہ اس لیے نہیں جا رہا کہ بنیادی طور پہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، راستے سے ہٹ چکے ہیں. اب یہ آئنسٹائن وغیرہ کی جتنی آپ دیکھیں گے یہ نالائق پانڈے مشہور تھے، بھگوڑے، لیکن چونکہ کلک کر گیا اور وہ پریکٹیکل لائف اس کو جانتے تھے کہ جی کیسے کرنا ہے، سیدھا کام کیسے ہوگا، پھونکوں سے کام نہیں ہوگا، پھونکوں سے نکلیں گے تو کام ہو جائے. اور ہمارے بچے ہیں نا، وہ بھی پیپر ہوئے تو وہ کچھ شیعہ کمیونٹی کے ہیں ظاہر ہے، تو وہ پنجتن پاک کا دم کروا کے آتے ہیں. ابھی ہمارے وہ جو ہے مشہور ہے آپ کے اکال گڑھ میں، وہ پین دم کر کے دیتے ہیں پیپر کے لیے. عجیب بات ہے. اور وہ بچے پاس بھی ہو رہے ہیں، اس سے فرسٹ بھی آ رہے ہیں. آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے؟ دم کر کے اگر وہ ڈاکٹر بن گیا تو آپ اس سے علاج کروائیں گے؟ انہی کو بھیجے جنہوں نے دم کیا ہے کہ آپ کی اب جب کوئی کریٹیکل ہوگا نا، کوئی بہو بیٹی بچہ جننے والی ہوگی، اسی کے پاس بھیجیں گے، کیونکہ آپ کے دم سے ہی پین سے وہ پاس ہوا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، جائیں اس سے علاج کروائیں. میں کہ نہیں، وہ ٹیمپریری دم سی پائی جائیں، میں علاج کوئی نہیں کرانا ہے، دیکھ لو کراؤ نا. نہیں، وہ تو اسے کہ کمپیٹنٹ یہودی ڈاکٹر ڈھونڈے گا ہے جو شراب پیتا ہو، باہر سے پڑھ کے آیا ہے. اسپیشلائز کہاں سے کرتے ہیں؟ FRCS کہاں سے کرتے ہیں؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، یا مکے جاتے ہیں؟ آپ صرف اذانیں دینا سیکھ رہے ہیں، وہ بھی 2 نمبر. ابھی آپ کو پتا سعودیہ نے پابندی لگائی ہے اذانوں پہ، ہاں کئی شہروں میں بڑی مرچیں لگی ہیں اس پہ مسلمانوں کو. وہ کہہ رہے ہیں بھائی شور ہی شور مچا رہے ہو یار، بس کرو یار، سب کے پاس موجود ہے نیٹ، سب کو پتا ہے اذان ہو رہی ہے. یہ ہر اپنے وہ سر لگائی ہوتی ہے، سب نے اسپیکر بند کرو، ایسی تیسی تمہاری بند ہو گیا. وہاں یہاں پتہ نہیں کب ہوگا. یہاں پہ بھی ہر گلی میں 6 مسجدیں ہیں، اپنے اپنے سر لگا رہے ہیں سارے. جو نالائق آدمی ہے وہ اس نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے مسجد کے اسپیکر کو، مائک ہاتھ میں. جو گلی کے بچے سائیکل چلاتے چلاتے وہ تھوڑا سا تھکا، وہ مسجد جا کے نعت پڑھنے لگ جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے، لیکن کچھ اسلوب ہے، کچھ اصول ہے. ہم ان کو چیزوں کو بچنے کی اور کامیابی کی دلیلیں سمجھتے کہ ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے. بلاؤں سے محفوظ ایسے نہیں ہو سکتے. اگر ہو سکتے ہیں تو پھر میں وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ گاڑی میں سے بریک نکلوا دیں اور آپ دم کر کے چلے جائیں. حفاظت کا حصار کا بریک آپ ہی لگ جیسی چلائیں گاڑی. آپ کو اگر پتہ چلے آپ نے گاڑی ابھی ہائر کی ہے، ٹھک 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 گاڑی آ گئی، کہ باجی گاڑی میں بریک نہیں ہے، آ جائیں، میں چھوڑاؤں گا آپ کو، گارنٹی. میں دیکھتا ہوں آپ کتنے صاحب عقیدہ لوگ ہیں، کتنے صابری صاحب ہیں، صبر دیکھتا ہوں میں آپ کا.
چلے جائیں گے آپ. بس کا ڈرائیور کا وہ بریک فیل ہو گئی تھی، پڑھ لو کلمہ. آپ دیکھیں آپ کرتے کیا ہیں. ابھی میٹرو میں بیٹھے نا، وہ کہا وہ بریک نہیں لگ رہی، دیکھیں عوام پیچھے کیا کرتی ہے. وہ بھائی جان ایسے بریکیں نہیں لگتی، ایسے حفاظتیں نہیں ہوتی. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کی ایک مشینری ہوتی ہے، اس کو پراپر طریقے سے نا میکینک صحیح ٹائٹ نٹ کر کے اس میں تیل ڈال کے پورا بریک شیک ساری ٹھیک کرتا ہے، تب بریک لگتی ہے. وہ کچھ دم کر کے درود کر دے، نہیں بریک لگے گی. دم درود کا یہ کام ہی نہیں ہے، یہ میکینیکل کام ہے، میکینک کا کام ہے، مستری کا کام ہے. تو ہم اس بات کو، سادہ بات ہے، اس کو سمجھ نہیں رہے. پتہ نہیں، جب نہیں سمجھ رہے تو بیڑا گرک رہا ہے، کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کہیں نہیں جا رہے. ابھی کیا ہو رہا ہے، غلطیاں ہیں، کر چکے ہیں پیچھے 10-20 سال 30 سال غلطی کر چکے ہیں، ابھی کر رہے ہیں غلطیاں، کر رہے ہیں غلطی، اندر سے ہیں کچے، پھر کچے ہیں تو پھر تلاوت شروع کر دیتے ہیں. یاسین شریف نے ختم کرانے ہوئے ہیں جی، درود نہیں محفل ہونی بھی. یار بھائی آپ اس کچے پن کو ختم کریں، جو غلطی ہو رہی ہے آپ اسے ٹھیک کریں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے. نہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر اللہ کیا ہے؟ سیدھے ہو جاؤ، انسان کے بچے بنو. ورنہ کیا اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہو کرتے رہو، سیدھے نہیں ہونا. انسان کا پتر نہیں بننا، نعرے مارنے، گردن جھکانے، گردن گھسڑنی، ایسے 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 کرتے رہو. او بھائی جان ایسے نہیں کرنا. ذکر اللہ کا ذکر سے مراد یہ کہ آپ انسان کے بچے بن جائیں، آپ اصولی کام کریں سارے. آپ ہر کام میں اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ میں غلطی کر رہا ہوں وہ پکڑ لے گا، وہ لکھ رہا ہے اس پر کہ تو نے یہاں پہ پیچ لگانا تھا، غلط پیچ لگایا ہے، یہ ڈھیلا تھا، نٹ ٹائٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن تو نے گاڑی چلا دی نٹ ٹائٹ میں، ڈھیلے میں. ایسی تیسی نٹ کھول کے فارغ ہو جائے گا، گاڑی یوں کھول کے فارغ ہو جائے گی. کہ جی میں چل رہا ہوں تو ذکر پہ کر دو. تو بھائی جان آپ ذکر نہیں کر رہے تھے، آپ ڈرامہ کر رہے تھے. تو اللہ کا ذکر بھی ایسی، اسی سے تطمئن القلوب ہوگا کہ آپ سیدھے راستے پہ چلیں. یہی اللہ کا ذکر ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں نا، آپ کاروبار کریں، چیزیں خریدے بیچیں، لائیں، را مٹیریل بنائیں، پروڈکٹ بنائیں، بیچیں، یہ کاروبار ہے. آپ کہیں نہیں جی میں جناب سوچ لیا جناب میں کم کر سا، ایک بندے نال میرا کانٹیکٹ ہونے لگا جی، فون تے گل ہو گئی ہے، کر لو کاروبار، میں دیکھتا ہوں کتنا چلتا ہے. چل جائے گا؟ نہیں چلتا بھائی، ایسے نہیں ہوتا، ختم ہو گئی بات. آپ کو یہ کرنے پڑتے ہیں ہاتھ سے، پھونک سے نہیں. یہ عورتیں جو بیٹھی نا، وہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے کپڑے کتنی دفعہ دھل گئے ہیں. آپ کہیں جی میں جناب علی سورہ یاسین 6 بار 10 بار 11 بار پڑھ کے میلے کپڑوں میں پھونکتی ہوں. دھل کے استری ہو کے الماریوں میں رکھے جاتے ہیں، خود بخود فرشتے نازل ہو کے رکھ دیتے. ایسا کبھی ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور دعا کریں ایسا نہ ہو. تسی اس سے ہی لگ جانا. پھر کوئی کامل دعا اس طرح کی مل گئی نا، اگر حفظ ایمانی میں سے پڑھ کے آپ نے کہا یہ والا وظیفہ مل گیا کپڑے دھونے کا، آپ نے وہ پکڑ لینا، کپڑے دھونے چھوڑ دینے. اور بھائی جان ایسے نہیں ہوگا. دعا کریں ایسے نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا نہیں ہے. آپ کہیں جی میرے بچے بس آج پیدا ہوئے ہیں، میں دم کی عقل جوان ہو جائے، مجھے اس کے پیمپر نہ بدلنے پڑے، خود ہی بدل لیا کرے اپنے پیمپر، گندا ہی نہ ہو، روٹی شوٹی خود کھا لے، پکا کے میں بھی لے آ دے. ایسے نہیں ہوتا بھائی جان، جان مارنی پڑتی ہے. راتوں کو جاگتے ہیں، بچے کے پیمپر بدلتے ہیں، سردی گرمی کا حساب کرتے ہیں، وہ بڑے ایسے 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 مرٹ کو ملٹی جو ہے نا وہ میٹرز میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے بچہ. ماں اکثر لے کے آئی ہوئی تھی ڈاکٹر کے پاس، بچہ بڑا ہی نہیں ہو رہا جی، بڑا ہی نہیں ہو رہا، اتنا ہی ہے. تو وہ بڑی مشکل سے بڑے ہوتے ہیں بچے. اگر یہ جیسے وہ ہندوؤں میں تو ہو جاتے ہیں، ان کی تو ایک مثال ہے، وہ شیو جی کی نا بیٹی کو جب بھگا کے لے گیا نا، تو پھر مسئلہ بنا وہ جناب اس بندے کا، وہ راتوں رات بڑا کیا. پھر شیو جی مہاراج گئے ایک پنڈت کے پاس، پنڈت جی جاپ کرو، ایک بچہ پیدا ہوا وہ رات میں ہی بڑا ہوا. ہاں وہ بالکل شیو جی کا وہ آئیڈینٹیکل تھا، جو ان کی کہانی میں موجود ہے. تو پھر اسی نے وہ بھائی کو جا کے مارا جو ان کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا تھا. تو وہ بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن ان فیکٹ ایسا نہیں ہوتا. چاہتا ہے آدمی ایسا ہو، اور بڑا آدمی چاہتا ہے میں بچہ ہو جاؤں. آپ کہتے ہیں پھونک ماروں، اسی طرح سے 2 پینیاں بنی ہو، ایسے ایسے کھیل رہی ہوں گلی میں، وہ بچپن بڑا اچھا تھا. ایسا نہیں ہوتا. خواہش بڑی ہے، ٹائم مشین بنانے کی خواہش ہے آپ میں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے.
سارا ایب نارمل ہو جائے گا، سارا گڈمڈ ہو جائے گا۔ معاشرے میں اچھائی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، بدی ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، قانون خلاف ورزی ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، جزا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نہ ہو قانون، وہ معاشرہ نہیں ہوتا، وہ معاشرہ نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے، آنا ٹکا سیر ہو جائے نا، ہر چیز بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے، تباہی لگ جائے، نہیں ہوتا ایسے۔ رشیا نے ایک دفعہ اس طرح کا کیا تھا کام، انہوں نے کہا جی سب کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ایک ہی ہوگا، ایک جیسے مکان بنائے جائیں، سب کو ایک جیسا پیسے بانٹ دیے جائیں، سب کو ایک طرح کا کھانا۔ بری طرح فیل ہو گیا۔ کیوں فیل ہو گیا؟ ٹھیک نہیں تھا ویسے، آپ کہتے ہیں نا ایسا ہو، سب کے پاس اچھا سا گھر ہو، عمران خان روزگار اسکیم، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، وہ ادھر سے پیلی ٹیکسی اسکیم، سارے چور کے پتر تو ہمیں ٹکرے رکشا روزگار، گریجویشن کر لی، ٹیکسی چلاؤ، نواز شریف ٹیکسی اسکیم۔ اور انسان کے پتر بناؤ لوگوں کو، بھائی ٹیکسی چلانے میں کون سی اسکل ہے؟ پوری نیشن تم ضائع کر رہے ہو، تباہ ہو رہی ہے جنریشن، یہ کام کے لائق نہیں رہیں گے، یہ صرف ٹیکسی چلائیں گے۔ اور ٹیکسی تو جاہل بھی چلا لیتا، گریجویٹ کو ٹیکسی دلوا دی تم نے خبیثو، پوری یعنی گریجویٹ لوگوں کا تم نے اسٹینڈرڈ برباد کر کے رکھ دیا، نسل تباہ ہو گئی ساری۔ ہزاروں لاکھوں آدمی نے ٹیکسی لی، چلائی نہیں چلائی، اور ٹیکسی ڈرائیور ہی ہو گیا دماغ میں، اور اس میں ایک بڑا فراڈ کٹھا ہو گیا، گڈی تو آ رہی ہے نا ٹیکسی دے نہ دی گڈی، کئی لوگوں نے 4 گاڑیاں ایشو کرا لی ٹیکسی اسکیم سے، 10 قسطیں بھی معاف کرا لی، چور بازاری کا ایک اڈا کھول گیا۔ تو پریکٹیکل نہیں ہے، ایسے کام نہیں ہوتے۔ تو قرآن شریف میں بار بار ایسے ہی لکھا ہے کہ ہم نے جو کام کیے ہیں نا، وہ دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ مضبوط کام کیے ہیں۔ کچے کام کرو گے، اصول توڑو گے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ ابھی آپ نے پڑھ لیا نا، ہم نے ایک اصول قائم کیا کہ جی یہ پانی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، نہیں پینا، جو پی لے گا ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ ابھی پڑھا ہے نا آپ نے کہا یار جنگ ہے، لشکر چل رہا ہے، صحبت ہے، میدان میں کھڑے ہیں، پانی مل گیا، پینے میں کیوں پابندی لگا رہے ہو یار؟ تو اس میں سوال نہیں ہوتے، اس میں یس سر ہوتا ہے، اس میں اصول وضع کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اور جنہوں نے پی لیا ان کے جسم میں سے جان جاتی رہی، لڑنے قابل نہیں رہے۔ جو پیاسے تھے وہی لڑے، انہوں نے کامیابی حاصل کی، چھوٹا گروپ رہ گیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، قرآن شریف میں کئی جگہ ایسی مثالیں آپ کو بھری مل جائیں گی۔ بہرحال بات اتنی ہے، جتنی مرضی بات کرتے رہیں، جب تک مضبوط بات نہیں کریں گے نا۔ گورے ہیں نا، گورے باہر گندے معاشرے کے لوگ ہیں بہت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نیٹ میں بےہودگی نہیں ہے، آپ بڑے جھوٹے ہیں، فراد جھوٹ بول رہے ہیں آپ، نیٹ نری بےہودگی کا نام ہے۔ یہ ٹک ٹاک آپ کہیں جی ننگی فلمیں نہیں آتی، بکواس کر رہے ہیں آپ، جھوٹے آدمی ہیں، بڑے فراڈی ہیں۔ یہ سوائے ننگے پن کے کچھ نہیں ہے، سوائے بےہودہ گانوں اور بےہودہ ڈانس کے، اور وہ ننگے جسم دکھا رہے ہیں، عورتیں مرد سارے ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی بڑا فنی ویڈیو ہوتی، وہ فنی نہیں ہوتی، ننگا ہوتا ہے۔ گوروں کا معاشرہ ہے نا، وہ شراب پی ناچے، باپ بھی ناچ رہا ہے، بیٹی بھی ناچ رہی، ماں بھی ناچ رہی، بیٹا بھی ناچ رہا ہے۔ اب وہ ناچتے ناچتے ننگا ہونا تو ایک کامن سی بات ہے، خنزیر کا گوشت بھی کھایا ہوا ہے۔ اب وہ رج کے جب وہ بدکاری کر کے فارغ ہوتے ہیں نا، ہوش میں آتے ہیں نا، ایک ہی ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر اب انہوں نے اس کو اوکے کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم ہوش میں تو تھے نہیں، شراب پینی نہیں چھوڑی، ہوش میں نہیں تھے۔ اب اس میں وہ اندر تو کلک ہوتی ہے، اندر تو چور بیٹھ جاتا ہے جا کے، اندر تو وہ کھت 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 شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لاؤڈ میوزک لگاتے ہیں، پھر وہ اور شراب پیتے ہیں، اور تیز شراب اور تیز نشہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بھول جائے کسی طرح۔ بھولتا وہ اس تک بھی نہیں ہے، خودکشی کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ڈیلی ریپ کی تعداد وہاں 3000 سے اوپر چڑھ گئی ہے۔ جہاں کھلا بدکاری کا کھلا معاشرہ ہے وہاں پہ بھی ریپ ہو رہا ہے، باز نہیں آ رہے لوگ، جہاں پہ مطلب کوئی پابندی ہی نہیں رہ گئی۔ بہرحال ہم بھی جب کوئی غلطیاں کر لیتے ہیں ڈھیر، پھر ہم درود کی محفل کرتے ہیں، پھر ہم میلاد مناتے ہیں، پھر ہم یاسین شریف کا ختم رکھوا لیتے ہیں گھر میں۔ اصل میں چور پکڑنا ہوتا ہے، وہ غلطی جو کی ہے اس کو پیچھے سے چھوڑنا ہوتا ہے، بھائی یہ اندہ نہیں کرنا، بالکل سیدھے اصول پہ آ جاؤ، چاہے لاکھ نقصان ہو جائے۔
آپ کی تو بنیاد یہی ہے، مسلمان کی بنیاد یہی ہے، وہ بڑے سے بڑا فائدہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، بس ختم کرتا ہے، وہ کوئی نقصان نفع نہیں دیکھتا۔ قرآن شریف میں ہم نے پچھلے سبق میں شاید سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھا کہ جی حرم کی حدود سے غیر مسلموں کو نکال دو، اور یہ گمان مت کرنا کہ جی یہ تمہارے پیسے کہاں سے آئیں گے، کاروبار کیسے چلے گا، یہ آتے ہیں بزنس ہوتا ہے حرم میں، یہ تو ہم تمہیں غنی کر دیں گے، مسئلہ کوئی نہیں، اگر ہم چاہیں گے تو ہم تمہیں غنی کر دیں۔ تم اس میں گمان مت رہنا کہ جی غیر مسلموں کو آنے دیں بڑی تعداد میں، بزنس نہیں چلے گا ورنہ، یہ مت سوچا، تو چھوڑ دو اسے۔ اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا، منع کر دیا کہ نہیں، حرم کی حدود بالکل کارڈن کر دی گئی ہے، نہیں آپ غیر مسلم اس میں مت آئیں، اس لیے کہ آپ سے بھی برداشت نہیں ہوگا اور ہم سے بھی نہیں ہوگا۔ آپ جائیں، اپنے چرچ جائیں، آپ سینیگوگ جائیں، آپ ویٹیکن سٹی جائیں، آپ تیرتھ یاترا پہ جائیں، آپ جدھر مرضی جائیں، لیکن اگر آپ ادھر آئیں گے تو ہمارے کسٹمز کے حساب سے آئیں گے، ہم اس کو بابت رکھیں گے کہ جی یہ یہاں پہ سوائے اللہ کے نام کے ہم کچھ اور نہیں۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں خود آئی وٹنس ہوں اس بات کا، میں نے وہاں ہندو دیکھے، حرم کعبہ میں ہندو دیکھے میں نے خود، اور میں نے حرم کے بازار میں مورتیاں دیکھی ہیں اور تصویریں دیکھی ہیں دیویوں کی، میں خود وٹنس ہوں اس بات کا۔ سرما اور عطر انڈیا کے آئے ہوئے وہ مسفلا بازار میں کھلے مل جائیں گے آپ کو، بات ہی کوئی نہیں، اس پہ وہ مورتیوں کی اور لکشمیوں کی تصویریں بنی مل جائیں گی آپ کو۔ وہ ہم چونکہ گیٹ اپ ہمارا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جا کے وہاں لگتے ہیں انڈین آیا ہے، تو وہ ہمیں اسی طرح بلاتے ہیں کہ جی وہ آ جاؤ جی اصلی جناب علی کستوری، اور یہ وہ انڈیا کی اصلی، وہ ہمارے منہ پہ شاید انڈین لکھا ہوا ہے، میں کہا ہم تو انڈین نہیں ہیں، لیکن وہ چلو کیونکہ ہمارا وہ شاید کپڑوں کا بھی سائل ایسا ہی ہے۔ کچھ وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نا واش رومس کے باہر حرم شریف سے دروازے سے، تو بیلٹ لگی ہوئی تھی پاکستانی، اس پہ جھنڈا بنا ہوا تھا، گیٹ اپ اوپر انڈین تھا، تو انڈینز بھی ہمیں دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں پاکستانی ہے کہ انڈین ہے، کیونکہ وہ پاجامے بھی پہنے ہوئے تھے، ہم نے وہ کرتے بھی پہنے ہوئے تھے، ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی، گیٹ اپ ایسا ہو گیا، تو وہ ہمیں بازار میں نا آوازیں دے کے بلاتے تھے، اور وہ لکشمی کی ہمیں دکھا رہا کہ جی یہ دیکھو خالص انڈین منگوائی ہوئی ہے ہم نے۔ میں کہا دیکھو یار مورتیاں ادھر بھی حرم کے اندر بھی باز نہیں آئے تم لانے سے، اور وہاں کنسٹرکشن کے کام میں تو بہت سارے ہندو انوالو ہیں، اب وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نہیں آ سکتے، تو بہرحال لبرل سعودی ہیں، مظاہرہ کر سکتے ہیں بھائی، اب یہ انہی کے پاس ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی کچا کام کریں، کچا کام، تو ابھی کیا ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار بڑا یار دل بیان غلطیاں ہوئی ہیں بہت ساری، کچا پان ہو رہا بہت، چل یار بازار سے کھانا منگاؤ، کسی کو بلاؤ، انوائٹ کرو، تھوڑا سا ہلا گلا، یہ کیک شیک کاٹا، یہ چھوٹا موٹا، پھر آپ کہتے ہیں شکر ہے یار دن اچھا گزر گیا۔ لیکن جب آپ رات کو لیٹتے ہیں پھر وہی فکریں پکڑ لیتے ہیں، وہی پکڑ، کیونکہ اصل میں آپ نے وہ بیماری کو پکڑا نہیں ہے، آپ نے وقتی طور پہ اس کو اوپر سے تھوڑا سا لیپ کیا ہے، اندر غلطی وہیں چل رہی ہے۔ اندر سے پکڑیں گے ایک دفعہ بڑا نقصان ہوگا، بڑا جھٹکا لگے گا، لیکن جڑ سے گند ختم ہو جائے گا، بس ختم، ورنہ آپ اوپر سے بند کرتے رہیں، لیپ چڑھاتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر اسکول آف تھاٹ میں، ہر بچپن سے جوانی تک، گھروں میں، کاروبار میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ڈاکٹرز، انجینئرز، ہاسپٹل، بازار، ٹریفک رولز، عدالتیں، کچہریاں، پولیس، فوج، سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، سب کے ساتھ، بنیاد نہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی ہوا نا، پیچھے بھی ہمارے فوجی حکمران لگ رہے، اوپر عمران خان اور نواز شریف بیٹھا رہا، زرداری بیٹھا رہا، آتے رہے جاتے رہے، کچھ کبھی خود ہی بیٹھ گئے، تو وہ امریکہ کے سامنے ننگے ہوتے رہے۔ پھر کچھ فوجیوں نے عمران خان کو کیا، بھائی تسی آگے آ جاؤ، اب ہم رشیا کے آگے ننگے ہونا چاہتے ہیں، چائنا کے آگے، ننگے تو آپ نے دونوں کے آگے ہونا ہے نا۔ اور بائیڈن تم ایک دفعہ دستار کی اپنا دھوتی کیوں نہیں باندھ لیتے خبیث کے بچوں، تم سطر ڈھانپ لو، صرف پورے کپڑے مت پہنو، پورے ننگے ہونے سے تو بچ رہے ہو نا۔ انہوں نے اصول بتایا کہ جی اب ان کے آگے ننگے ہو جاتے ہیں، ہماری پی ٹی آئی نے، پہلے وہ امریکہ کے آگے ننگے ہو رہے تھے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری، اور یہ وہ ٹیم ہے جو امریکہ کے آگے ننگے ہوتے رہتے ہیں، ہو چکے بالکل کہ جی ہاں ایسی تیسی پھیر لو ہماری۔
بنیاد کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے ایک ہی بار؟ آپ اپنے بنیاد پہ بیسکس پہ آ جائے. کل بھی ہم بازار گئے نا, وہ کاٹی بازار یاد ہے آپ کو؟ ہاتھ سے بنانے والے جوتے والے بیٹھے ہوتے تھے وہاں. کدھر گئے؟ چمڑے کے جوتے. آپ کے گھر کے نزدیک چمڑے کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے, ذلیل ہو رہا ہے وہ چمڑا, کوئی ریٹ نہیں ہے اس کا. یعنی اس دور میں 800 روپے کی گائے کی کھال ہے جی, 100 روپے کی بکرے کی کھال, دمبے کی کھال, بڑی کھال 100 روپے کی. مطلب لینے والا ہی کوئی نہیں, کیونکہ چمڑے کا کاروبار ہی. وہ جوتے بنتے تھے, وہ جناب علی چپل بنتی تھی, لوگ اپنا پیر رکھ کے نا سائز لے کے وہ چپل بناتے تھے, 20-20 سال چلتی تھی. سب اپنی اس اسکل کو ختم کیا, برباد کیا. اب چائنا سے جوتا کھا رہے ہیں 500-800 ہزار روپے کا, 4 دن نہیں چلتا. خبیث کے بچوں, تمہارا جوتا کدھر گیا؟ تم نے وہ اسکولوں میں رائج کیوں نہیں کیا کہ جی ہم جوتا انڈسٹری کے لوگ ہیں, ہم چمڑے والے لوگ ہیں, ہمارے پاس کھال ہوتی ہے, ہم مینوفیکچرر رہے ہیں نسلوں سے. ہمارے اسکول میں ایک چمڑے کا سبجیکٹ ہوگا, جوتا بنانا بچوں کو سکھایا جائے گا. کہے گا جی یہ اسکول میں موچی بنا رہے ہیں. اور بغیر تو کوبلر کہہ دوں تو بڑا پسند آئے گا تمہیں, ہے اب پسند آ گیا؟ نہیں جناب, سوال ہی نہیں. میں نے 2005 میں پنجاب یونیورسٹی کے اس میں پیپر میں لکھا تھا یہ سارا غیر رسمی تعلیم, کہ ہمارے پورخ جو ہیں, پوروج پرانے یہ جو باپ دادے, یہ مزدور لوگ تھے. کسانوں کے بچوں کو کسان بننا سکھائیں اسکولوں میں, ایگریکلچر سکھائیں, ہل چلانا سکھائیں, بنیادی ہل چلانا سکھائیں, اور ٹریکٹر کا ہل بھی سکھائیں, ٹریکٹر ٹھیک کرنا سکھائیں. یہ ساری آپ اسکولوں میں ڈال دیں. جن علاقوں میں ایگریکلچر کا کام ہو رہا ہے, آپ وہاں یہ کورس لے آئیں کہ آلو کی فصل آپ کیسے کرتے ہیں, آپ پیاز کیسے کرتے ہیں, آپ ٹماٹر کیسے کرتے ہیں, اس کو پریزرو کیسے کرنا ہے. اسکول میں اسی پہ گریجویشن کروائیں, میٹرک اسی سبجیکٹ پہ ہو. نہیں جی, وہ ڈارفر کی تھیوری سے شروع کر کے اور جناب ردر فورڈ کے ایٹمی بوہر کے ماڈل پہ لے آتے ہیں, اور تمہیں اس سے فائدہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایٹمی ماڈل بوہر کا بنا رہا ہے, کمال ہے. پریکٹیکل کی کاپی بنی پڑی ہے بازار میں, لکھا ہو لوگوں نے, پریکٹیکل کی تیار شدہ کاپی ہم سے لے جاؤ. بچہ وہاں سے 100 روپے کی کاپی لیتا ہے, جا کے چیک کرا لاتا ہے. پریکٹیکل گیا ہی نہیں, لیب گیا ہی نہیں, وہ سائنسدان ہو گیا. سائنس میں میٹرک کیتا ہے جی, میں میٹرک سائنس کیتا ہے, FSC کیتا ہے. کھوتے کسی نے کیا کچھ نہیں, تیار کاپی لے کر گیا. گیس پیپر سے گائیڈ سے اس نے رٹا مارا, ادھر سے ادھر تک جواب ہے. کھوتے کا سر. لکڑی والوں کو, یہ آپ کو پتا ہے چنیوٹ فیصل آباد آج مشہور ہے دنیا میں, یہاں لکڑی کا جو کام ہوتا ہے کارونگ, کیوں نہیں سکھایا اسکول میں؟ یہ سبجیکٹ کیوں نہیں ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ایک باقاعدہ ایک ورک شاپ بنی ہو جس کے اندر کارونگ سکھائی جا رہی ہے اور بچے کو آزار دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں بچہ ٹاپ کرتا ہے یا نہیں. بچوں کو یہ چیزیں پسند ہیں, میرے اپنے بچوں کو. میں انہیں کہتا ہوں نا یہ کمپیوٹر سائنس اور انگلش پڑھو, وہ بے دلی سے پڑھتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں چل بھائی ریت لیا, سیمنٹ لیا, اینٹیں لیا, بجری لیا, وہ دیکھو پھر کیسے مسالہ بناتے ہیں. لگے رہتے ہیں, تھکتے ہی نہیں, کھانا بھی نہیں کھاتے. ابھی بھی وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی آج ہم اس کو کنکریٹ کریں گے, پیچھے وہ کھڈا سا ہے. ابھی کہوں نا پڑھنے بیٹھ جاؤ, نہیں پڑھیں گے. میں ادھر ہوں, وہ پڑھیں گے نہیں. لیکن اگر میں ادھر ہوں, میں کہوں کہ جی بجری اتارو, وہ میرے کہے بغیر کر رہے ہو. پریکٹیکلی جو ہوتا ہے نا, بلڈ جو ینگ بلڈ ہے نا, وہ پریکٹس چاہتا ہے, پریکٹیکل ہاتھ کا کام, اور اس میں خوش ہوتا ہے. ریت کی چیزیں, مٹی سے بنانے والے اسکلپچرز اور برتن. اب کتنے بچے ہیں, میں ذاتی طور پہ جاتا ہوں, مٹی کے برتن بنتے دیکھ کے نا بچے بالکل اسٹن ہو جاتے, ہاں مزہ آ گیا, ہمیں بھی کرنا ہے. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ نہیں کی؟ آپ نے تو آرٹس کونسل میں کیا نا کام. تو بچے دیوانے ہوتے ہیں اس بات کے کہ جی ہمیں کوئی مٹی, اور وہ لگے ہوتے ہیں بچے, مٹی اٹھا لاتے ہیں اور چھتوں پہ ہمارے بنا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے بھی برتن بنا رہے ہیں مٹی. بچے یہ چاہتے ہیں, ہمارا کلچر ہے, ہمارا اصل ہے, ہمارا خمیر ہے, پیچھے نسلیں کرتی رہی. اسکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم یہ نہیں سکھائیں گے, ہم بچوں کو ماڈرن کر دیں گے. آپ کریں ماڈرن جو ماڈرن ہونا چاہتے ہیں. کمپیوٹر سکھاتے ہیں, آپ اس کو انگلش بولنا سکھاتے ہیں, دیٹ از آل, ختم ہوگی بات. لیکن آپ باقی غیر رسمی تعلیمیں یہ کرائیں, دیکھیں آپ کا اسکول کدھر جاتا ہے. او اسکلڈ بچے پیدا کریں. میرا بڑا دل چاہتا ہے میں ایک ایسا اسکول بناؤں جس میں اسکل دکھائی جائے.
لکڑی کا کام کرنا بچہ سیکھے گا, لوہے کا کام ویلڈنگ سیکھے. اب میں نے ویلڈنگ پلانٹ لیا ہے نا, میں تو وہ آنکھوں کی وجہ سے زیادہ نہیں کرتا, وہ بچے لگے رہتے ہیں چپکے چپکے ٹک ٹک ٹک. میں منع کرتا ہوں انہیں کہ یہ تمہارا نہیں تھا, لیکن انہیں وہ اپیل کرتا ہے کہ ہم ایک پنجرا بنائیں, ایک آئٹم بنائیں جس میں وہ سٹیل کا کام ہو, اس کو ویلڈ کر کے دیکھیں. بچے یہی چاہتے ہیں, نئی نسل وہ چاہتی ہے, ہم ان کو دباتے ہیں نہیں تو BA کر اور کسی لائق نہ ہو, جاہل رہ جائے. لٹرلی میں اب اپنے بچے کو, بڑے کو, ابھی فارغ ہوا ہے نا, میں اس کو اب تھوڑے دن میں بالکل ڈالنے والا ہوں پلمبر کے کام میں, 3 مہینے کا کورس اور ساتھ الیکٹریشین کرواؤں گا لازم, اس لیے کہ میں اس کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ میری طرح ذلیل نہ ہو, یہ کچھ نہ ہو تو پلمبر بابو بن کے نا ایسے اپنے کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرے گا نا, تو دیکھو بڑے بڑے فون کیسے آتے ہیں, سر جی مہربانی کرو آ جاؤ جی, وہ 2 ٹوٹیاں لگائے 1000 روپے نکل آئے. میں وہ بچوں کو ہینڈی کیپ نہیں کروں گا, انشاءاللہ کروں گا یہ کام ان کے ساتھ. لیکن ہمارے ہاں بنیاد برباد ہوئی اسی طرح. پینٹیں پہننی سکھاتی, پینٹ پہنو یار بسم اللہ, بہت اچھی بات ہے, بالکل پہنو, لیکن 20-25 ہزار 30 ہزار روپے تنخواہ لیں گے, کیا فائدہ ہو رہا ہے اس میں؟ گھر چلا سکتے ہو؟ سوال ہی نہیں ہے. میں ابھی پتہ نہیں کتنی بار پلمبر کا کام گھر میں کروانا پڑا اور الیکٹریشین کا, تو وہ فارغ نہیں ہوتے. جب کہو ٹائم نہیں ہے جی, ٹائم نہیں ہے, کل آؤں گا, شام آؤں گا, صبح آؤں گا. فری نہیں ہوتا, وہ کہیں لگا ہوتا ہے. اور ہم فری ہی ہوتے ہیں, ہم تو ملتے کے رہتے ہیں, بھائی جی کوئی کام لے لو. آپ وہ بولتے ہیں انکل آپ کو آتا کیا ہے, ہم کہتے ہیں کچھ نہیں آتا. ہاں میں نے انٹرنیشنلی دیکھا نا خود کو, ایران میں اور ترکمانستان اور ازبکستان, ملیشیا میں تو ہم کسی لیول میں نہیں ہے نا, دبئی, انگلینڈ, امریکہ. آپ کمپیئر کریں خود کو, آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ آپ وہاں ٹیکسی چلائیں گے, ختم. آپ اس کے علاوہ بھائی جان کچھ ہے ہی نہیں. ہماری ڈگری وہاں کوئی نہیں مانتا. بھائی جی میں نے BSc کمپیوٹر سائنس میں کیا, کھوتے کا سر کیا ہے, تمہیں کچھ بھی نہیں آتا. کمپیوٹر کہیں اور آگے نکل گیا, تم نے کچھ اور پڑھا ہے. فرسٹ جنریشن کمپیوٹر, 3rd جنریشن کمپیوٹر میں فرق بتائیں. یہ نہیں ہوتا. اب وہ چائنیز سیکھ رہے تھے نا ہم, تو وہاں وہ پرانا آدمی تھا, ظاہر ہے چائنا سے مار کھا کے آ چکا تھا, تو وہ پہلا جملہ اس کا آپ کیسے ہیں یا گڈ مارننگ, وہ جو ایک گریٹنگ ہے, نی ہاؤ ماں, وہ ہے نہاؤ. اب وہ اس نے جب پڑھا دیا نا, وہ کہتا ہے کبھی کوئی چائنیز آپ کو یہ کہتا نہیں ملے گا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن آپ کا یہ جملہ نہ وہاں چلتا ہے نہ کہا جاتا ہے. یہ صرف کتاب میں رہ گیا کہ یہ پڑھانا ہے بھائی, اور کچھ نہیں. تو ہم وہی پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ, زندہ باد. تو بہرحال اپنی بنیاد ٹھیک کریں گے, اگر قرآن شریف صحیح پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں قرآن شریف سے مل جائیں گی کہ اپنی بنیاد ٹھیک کرو, اپنے اصل میں آ جاؤ, جو تمہیں بنایا ہے وہ رہو. ترخان بنایا ترخان, بڑھئی بنایا بڑھئی بنو. لکڑی کا کام, لوہے کا کام, مٹی کا کام, ڈاکٹر, انجینئر, جو تمہارے خمیر میں لکھا ہوا ہے وہ تم بن جاؤ گے, تمہیں راستہ مل جائے گا. سائنسدان بن جاؤ گے, تمہیں روک نہیں سکتا. غریب ترین لوگ تھے, یہ آئنسٹائن وغیرہ اور یہ نیوٹن اور یہ بھگوڑے میں نے آپ کو بتایا تھے, لیکن انہیں پوٹینشل تھا, انہیں کوئی روک نہیں سکا, بن گئے. اس لیے کہ بنیاد سے اٹھے ہم, ویسے نہیں اٹھے کہ جی A گریڈ لے لوں, ذرا پہلے A گریڈ لے لوں. A گریڈ لینے والا کوئی نہیں تھا اس میں. یہاں ہمارے ساتھ کیا نے A گریڈ لیا تھا, کسی کے اسکول یونیورسٹی میں لکھا A گریڈ لیا تھا جی نے, A+. کوئی بھی نہیں, کہیں پہ بھی نہیں. یہ یاور حیات اور امجد اسلام, امجد, اور یہ A گریڈ والے لوگ ہیں, لیجنڈ لوگ ہیں, لیجنڈ. انہوں نے لٹریچر لکھا, ڈرامے لکھے, کہانیاں لکھی, دنیا کو پڑھایا سکھایا ہے کتابوں ڈراموں سے, کامیڈی سے. یہ A گریڈ لینے والے لوگ تھے. یہ ایوریج اسٹوڈنٹ تھے, پروفیسر لیول تک ہے, بڑے اچھے بنے. تو بہرحال اب میں کیا ہی رہوں, کتنا رہوں. جان ایلیا کا نام سنا ہے آپ نے؟ کیا آپ نے جان ایلیا کی شاعری پڑھی ہے, سنی ہے کبھی؟ وہ کوئی یونیورسٹی کا ٹاپر تھا بھائی, کمال آدمی تھا, قدر ہی نہیں ہوئی, قدر نہیں. وہ بیچارہ روتے روتے مر گیا کہ جی ہم تو بھوک سے مر جائیں گے, بھوک سے مرنے والے ہیں, ہمارا آخری ٹائم ہے. باقی وہ کہتا ہے کہ ہمارے دوست سیکٹری بن گئے, بڑے بڑے افسر ہو چکے ہیں, ایک ڈپٹی کمشنر بن گیا اور وہ ایک سیکٹری بن گئے. وہ ہمیں کہتے ہیں الاستاذ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ استاذ کہنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے بھائی,
ہم تو بھوکے ہی. تو بیڑا غرق ہو گیا. جو کام کرنے والے لوگ تھے نا ان کی تباہی لگ گئی. اب تو میراثی آگے آ رہے ہیں تو ہم خود سوچ رہے ہیں 2-4 ٹھمکے سیکھ رہے ہیں. وہ نہیں, وہ کیا ہے, وہ کون سا گانا تھا, وہ بھول گیا. ابھی جو مشہور ہوا ہے, کون سا گانا مشہور ہوا ہے, پتا ہے تو دس دے نہیں. اچھا چلو نہ بتائیں, چلو ٹھیک ہے, بھول گیا 1 سیکنڈ میں. ابھی یاد تھا, میں اکثر گاتا رہتا ہوں. چلو خیر, پھر بات کرتے ہیں.